حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طاعون کے بیماری کی ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خلیفہ تھے تو یہ شام فوجی مہم کے سلسلے میں شام جا رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ یرموک کی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور یہ رومیوں کے ساتھ جو ہے مسلمان جو ہے وہ جنگیں لڑ رہے تھے، مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے جا رہے تھے۔ جب سرو کے مقام پر پہنچے تو ان کی ملاقات سپہ سالار فوج، مسلمانوں کی جو فوج تھی ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی۔ یاد رہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری میں ان کو جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے، جو شام میں وبا پھیلی ہوئی تھی بیماری کی۔ 5729 صحیح بخاری۔ انہوں نے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا کی پھوٹ پڑ گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا مہاجرین اور اولین کو میرے پاس بلاؤ۔ ان کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ ان سے کہا کہ شام میں طاعون کی وبا پڑی ہے۔ مہاجرین اولین باہم اختلاف رائے کیا۔ بعض نے کہا آپ ایک عظیم مقصد جہاد کے لیے نکلے ہیں، لہذا ہم آپ کا واپس چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے، جبکہ کچھ دوسرے حضرات نے کہا کہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ماندہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو لے کر وبائی علاقے میں جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ حضرات تشریف لے جائیں۔ پھر انصار کو بلایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انصار کو بلا لیا گیا، آپ نے ان سے مشورہ لیا لیکن وہ بھی کسی ایک فیصلے پر متفق نہ ہوئے بلکہ مہاجرین کی طرح اختلاف کرنے لگے۔ کسی نے کہا آگے چلے، کسی نے کہا واپس چلنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم بھی تشریف لے جاؤ۔ پھر فرمایا میرے پاس قریش کے شیوخ کو بلاؤ، یعنی بوڑھوں کو بلاؤ۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر قبول اسلام کر کے مدینہ آئے تھے، میں انہیں بلا کر لایا۔ ان میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہ ہوا بلکہ انہوں نے کہا ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو واپس لے کر جائیں اور انہیں اس وبا میں نہ ڈالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ صبح اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ لوٹ جاؤں گا، لہذا تم لوگ واپس چلو۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کیا اللہ کی تقدیر سے راہ فرار اختیار کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو عبیدہ کاش تیرے علاوہ کوئی دوسرا یہ بات کہتا، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے راہ فرار، یعنی یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، شاید ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی تو انہوں نے کہا کہ کاش تیرے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا، ہم اللہ کی تقدیر سے راہ فرار اختیار کر کے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر تمہارے اونٹ کسی وادی میں جائیں جس کے دو کنارے ہوں، ایک کی سرسبز شاداب اور خشک اور دوسرا خشک و بے آباد، کیا یہ بات نہیں کہ اگر یہ سرسبز خطے میں چراتے ہو تو اللہ کی تقدیر سے ایسا ہوگا، اور اگر خشک وادی میں چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ایسا ہوگا۔ اس دوران میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے، جو اپنی کسی ضرورت کی بنا پر اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس مسئلے کے متعلق یقینی علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اگر تم کسی ملک کے متعلق سنو وہاں وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر واپس ہو گئے۔ 5729